جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سن 2021 عیسوی کے آغاز سے ہی سوشل میڈیا پر ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کے بارے میں ایک کثیر تعداد میں پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوا ہی چاہتا ہے اور مسلمانوں کو ان کے لشکر میں شامل ہونے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس سلسلہ میں نام نہاد علماء کئی ایک روایات بیان کرتے ہوئے غلط نتائج اخذ کر رہے ہیں۔ ان پروگرامز کو سننے والے ان پروگرامز پر مختلف قسم کے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ان پروگرامز پر مختلف قسم کے لوگوں کے مختلف قسم کے اظہار خیال کو موٹے طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہ بعض مسلمانوں میں ایک خواہش ہے کہ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ کو پاویں اور ان کی بیعت میں شامل ہو جاویں، اور بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو اس عقیدہ کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ خاکسار نے سوشل میڈیا پر پیش کیے جانے والے ایسے پروگرامز سے یہ معلوم کیا ہے کہ عقیدہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ایک بڑی اور بنیادی صداقت کو پیش ہی نہیں کیا جا رہا۔ اس نسبت سے خاکسار نے اس مضمون کو عنوان دیا ہے، یہ کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ایک بڑی اور بنیادی صداقت کو چھپایا جا رہا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین و ناظرین کرام، حدیث میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود کے بارے میں قریباً 35 روایات ہیں۔ ان روایات پر یکجائی طور پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان روایات کے بنیادی مضمون میں باہم تضاد ہے۔ ان 35 قسم کی روایات کے بنیادی مضمون میں باہم تضاد ایک پیچیدگی پیدا کر رہا ہے، اور پھر 35 قسم کی مختلف روایات کے بنیادی مضمون کی مزید فروع کی کئی ایک تشریحات اس امر کو اور بھی پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ اس موجودہ حالات کے برعکس اسلام میں ایک لمبے زمانہ تک بزرگان سلف ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کی بنیادی روایات کو نسل بعد نسل بیان کرتے چلے گئے تاکہ یہ عقیدہ مسلمانوں میں زندہ رہے، اور وہ ان بنیادی روایات کی تشریحات پر زور نہیں دیتے رہے، مگر اس زمانے میں مسلمانوں کے ہر فرقہ کے نام نہاد علماء ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کی بنیادی روایات کی من پسند تشریح در تشریح کر رہے ہیں۔ ان حالات میں عام مسلمان اس مضمون کو صحیح رنگ میں سمجھ نہیں پا رہے، اور جب عام مسلمان ان اختلافات کے پیش نظر اپنے فرقہ کے علماء سے سوال کرتے ہیں تو وہ کوئی معقول جواب نہیں دے پاتے۔ اس پس منظر میں بعض مسلمانوں کے دلوں میں اس عقیدہ کی اہمیت کم ہو رہی ہے، اور بعض لوگ تو ان بنیادی روایات میں باہم تضاد کو دیکھتے ہوئے اس عقیدہ کو من گھڑت قرار دے رہے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کی اکثریت ایک بڑی اور بنیادی صداقت کو جاننے اور ماننے سے محروم ہو رہی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، مذکورہ امور سے بخوبی معلوم ہو رہا ہے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کوئی ایسے امام مہدی اور مسیح موعود تو نہیں ہو سکتے جو تمام فرقوں کی روایات پر پورے اترنے والے ہوں۔ اس لیے اس مضمون کا صحیح تجزیہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ حدیث کی صحیح اور مضبوط روایات کے ساتھ بعد کے زمانوں میں کچھ تغیر رونما ہو گیا اور کچھ غیر معتبر روایات شامل ہو گئی ہیں۔ اس لیے صحیح نتیجہ پر پہنچنے کے لیے
قرآن مجید جو کہ کامل، مکمل اور اکمل کتاب ہے کی رہنمائی پر بغور توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور پھر اس حدیث پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جو قرآن مجید کی رہنمائی کے تحت آ رہی ہو۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ برملا کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں ظہور امام مہدی کا براہ راست یعنی بالواسطہ یا بلا واسطہ اشارتاً و کنایتاً کوئی ذکر ہی موجود نہیں ہے۔ اس پر خاکسار بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید کی سورت الجمعہ میں ذکر تو موجود ہے، اور پھر حدیث کی کتاب صحیح بخاری جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب کتابوں سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس کی کتاب میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے تفسیر سورۃ الجمعہ کے سلسلہ میں اس کی مزید تشریح موجود ہے۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ نام نہاد علماء قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ اور پھر سورۃ الجمعہ میں بیان فرمودہ مضمون کی جو تشریح صحیح بخاری کتاب و تفسیر سورۃ جمعہ میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوئی ہے، اس کو کلی طور پر نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ نام نہاد علماء قرآن مجید کی ایک بڑی صداقت کو چھپا کر مجرمانہ خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، شاید کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ان علماء کو قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ اور صحیح بخاری سے اس کی مزید تشریح کے مضمون کا علم ہی نہ ہو۔ اگر کسی عالم دین کو اس مضمون کا قرآن مجید اور حدیث کی کتاب صحیح بخاری سے علم ہی نہیں ہے تو وہ پھر عالم دین تو نہ ہوا نا۔ اس لیے خاکسار ایسے علماء کو نام نہاد علماء کا نام دے رہا ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نام نہاد علماء کو قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ اور صحیح بخاری سے اس مضمون کا علم ہی نہ ہو۔ علم تو ہے اور یقینی طور پر علم ہے، مگر وہ اس مضمون کو جانتے بوجھتے ہوئے بیان نہیں کر رہے اور وہ مجرمانہ خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نام نہاد علماء کو قرآن مجید اور صحیح بخاری کے حوالہ سے اس مضمون سے آگاہی نہ ہو، کیونکہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنے دعوی امام مہدی و مسیح موعود کے اعلان کے وقت اپنی کتاب فتح اسلام میں بڑے واشگاف الفاظ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ کے وعدہ کے موافق اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جو اس سورۃ الجمعہ کی تفسیر کے سلسلہ میں صحیح بخاری میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوئی ہے، آپ علیہ السلام کو امام مہدی اور مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر قائم فرمایا ہے۔ پس نام نہاد علماء قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ اور سورۃ الجمعہ کی وہ تفسیر جو صحیح بخاری میں بیان ہوئی ہے، ان کے حوالہ سے اس مضمون کو بیان ہی نہیں کرتے، کیونکہ اس سے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی صداقت معلوم ہو رہی ہے۔ اگر نام نہاد علماء یہ خیال کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام قرآن مجید کی سورۃ الجمعہ اور صحیح بخاری میں بیان فرمودہ اس مضمون کی تشریح سے سچے ثابت نہیں ہوتے، تب بھی ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے موقف میں اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعویٰ کو رد کریں۔ مگر سورۃ الجمعہ میں بیان فرمودہ اور صحیح بخاری میں بیان فرمودہ یہ ایک ایسی مضبوط دلیل ہے
سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوی امام مہدی اور مسیح موعود پر کہ نام نہاد علماء اس کو جھٹلا ہی نہیں سکتے، اس لیے وہ جانتے بوجھتے ہوئے اس مضمون کو بیان نہیں کرتے اور مجرمانہ خیانت کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اس مضمون کا بقیہ مگر انتہائی اہم اور بنیادی حصہ اس سے اگلے پروگرام میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس مضمون کے آخر میں خاکسار بیان کرتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری امت بھی یہود کے نقش قدم پر چلے گی۔ خاکسار اس مضمون کی نسبت سے بیان کرتا ہے کہ یہود کے علماء میں یہ ایک بری عادت تھی کہ وہ صداقت اسلام کو جانتے بوجھتے ہوئے صداقت کو رد کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت البقرہ کی آیت 76 میں یہود کے ان علماء کی اس بد عادت کے ذکر میں فرماتا ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کلام کے مطلب کو سمجھ لینے کے بعد اس اصل مطلب کو بگاڑ دیتے ہیں، وہم یعلمون، جبکہ وہ خوب صداقت کو پہچان رہے ہوتے ہیں۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نام نہاد علماء کو یہود کے ایسے علماء سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں پھر وہ دن جب آگے اور 14ویں آئی صدی، سب سے اول ہو گئے منکر یہی دین کے مینار، پھر دوبارہ آ گئی احبار میں رسم یہود، پھر مسیح وقت کے دشمن ہوئے یہ جبہ دار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔